السلام علیکم جی. چینی کی ایک کہاوت ہے، چینی زبان کی ایک کہاوت ہے. چین بڑا پرانا کلچر ہے. جس طرح ایران ایک بہت پرانی تہذیب اور تہذیب ہے، اس طرح چین بھی ایک پرانی تہذیب ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ انسانیت کو کاغذ جیسی نعمت جو تھی وہ چین نے دی تھی. کئی سو سال قبل مسیح سے وہاں سے کاغذ کے اوپر تحریر کا رواج چلا آ رہا ہے. تو چینی کی ایک کہاوت ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب چوروں کی لڑائی ہوتی ہے تو چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے ہم اسے چوری کا مال تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم یوں اس کو موڈیفائی کر لیتے ہیں. جب چوروں کی لڑائی ہوتی ہے تو چور بے نقاب ہو جاتا ہے. اس وقت جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب اور مہاتما عمران احمد خان نیازی دونوں دی اس ویلے 751 تو گل بات گئی ہے. مطلب ان کی آپس میں ٹیپٹاس جو ہے وہ ہو رہی ہے، زبانی وربلی ٹیپٹاس ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا تو وڈا چور ہے، وہ کہتا تو وڈا چور ہے، وہ کہتا تو وڈا ڈاکو ہے، تو وڈا ڈاکو ہے، کہتا تو وڈا زانی ہے، وہ کہتا تو وڈا زانی ہے. بھئی ہمیں کیا پتہ، ہم دونوں کو درست مانتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، بے تکان الزامات لگا رہے ہیں. اور مجھے یہ چینی زبان کا یہ محاورہ یاد آ رہا ہے. اب دیکھیے، جیسے ہی انہوں نے کہا جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب نے جناب آفتاب اقبال کو کہ مجھے پتہ، اچھا وہ بیسیکلی میرے اعتراض کا جواب تھا. میرا اعتراض کیا تھا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلے میں جو جناب آفتاب اقبال صاحب نے فرمایا ہے، کی فرمایا ہے تو چلتے میں آیا، انہوں نے جو فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب جنرل باجوہ نے انہیں بتایا کہ یہ جب میرے پاس آیا کرتا تھا تو میں نے اس کی بہت ساری ویڈیو اور آڈیوز ریکارڈ کر لی تھیں، جس کے اندر یہ ایسی ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو اس کا جو ہے یہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. باجوہ صاحب تواڈے ہتھی پلیا ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی رگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب اس میں کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے کہ اسے کوئی شرم آئے، کوئی حیا آئے. آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں گکھڑ علی سرکار، ٹھیک ہے، گکھڑ گریجویٹ، ٹھیک ہے. وہ ہوا یہ، ہم جو اٹھائے گئے نا تو اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب جب اکانومی پہ چڑھ چڑھ کے بولتے تھے تو میں نے ایک تمثیل گھڑی. میں نے کہا کہ جو اپنا کیا نام ہے، گپتا کے زمانے کے اندر گکھڑ کے اندر ایک یونیورسٹی بنی تھی اور اس یونیورسٹی کے اندر اکانومی کا شعبہ بنایا گیا تھا، اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ آج تک کام کر رہی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اسی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، اس لیے یہ اکانومی پہ حرف آخر ہے. یہ میں نے تمثیل گھڑی تھی اور پھر وہ گکھڑ گریجویٹ جو تھا وہ مشہور ہو گئے اس کے نام کے اوپر. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کسی سے کہ وہ چلتے چلتے تمثیل ان تک بھی پہنچی. انہوں نے کہا اے کی بکواس ہے گی نال، انہوں نے 15-20 گالاں پھکڑ تو لے. تو انہیں بتایا گیا یہ ایک چول آدمی ہے، وہ دادا بنا پھرتا ہے اپنی طرف سے، تو اس نے یہ گھڑی ہے. تو انہوں نے کہا پھر اس کو گھڑ دے. پھر ہمیں گھڑ دیا گیا جی. تو میرا مطلب تھا کہ بھائی تو جڑا کام تو سکھیا وہ کر. اکانومی بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، اکانومی اچھی نہیں ہے تو بری بھی نہیں. اور تماما تینوں کی پتہ اکانومی کا کی ہوندا ہے؟ زیادہ زیادہ تو پلاٹ بیچنا اور خریدنا جاننا یہ اکانومی نہیں ہے گی. دیٹ مے بی ون پارٹ آف دا اکانومی، ویری مائنر. پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر پراپرٹی کا یا ہاؤسنگ کا حصہ کتنا ہے؟ اتنا کی ہوگا نا. آپ کو اس کے اپس اینڈ ڈاؤن کا آتا ہے، اور مارکیٹ سے نہیں خریدتے. ویسے بائی دا وے آپ سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر یہ پلاٹ اور یہ فائلیں لے کے مارکیٹ میں اچھے داموں بیچ دیتے ہیں. اس کے لیے کاکول کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے کیا؟ یہ تو ایک انڈر میٹرک بلکہ چوتھی جماعت میں جب بھاگا ہوا ایک محلے کا جو کیا کہنا چاہیے چھٹا ہوا بدماش بھی یہ کام کر سکتا ہے. سر یہ اس میں آپ کو کاکول کی گریجویشن کی کیا ضرورت ہے؟ اکانومی کو آپ کو اتنا ہی پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتہ. باقی آپ شبر زیدی جیسے کہانی سازوں کے سے اور حفیظ شیخ جیسے جو ہے وہ وارداتیوں سے جو کچھ سن لیتے ہیں
وہ آپ آگے جا کے عمران خان کو بیان کر دیتے تھے، اور عمران خان کے خلاف کوئی بات کرتا تھا آپ جس طرح پڑھتے تھے اس کو زنجیر توڑا کے، سر جی وہ تو مطلب کہ ہم نے تو وہ سونا کا ہی مقام پہ جاتے تھے، کچھ آ کے یہ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ نے جو ہے وہ صدیق جان کو ماشاءاللہ آپ نے کتنا بڑا پروموٹ کیا، اور کیسے کیسے لوگوں کے سامنے پروموٹ کیا یار، ٹھیک ہے، وہ کتنے بڑے لیول کے جرنلسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لکھاری جن کی ساری عمریں گزر گئی ہیں، وہ اپنے کراچی کے لغاری صاحب سے لے کے لاہور کے سہیل وڑائی صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے وہاں پہ صدیق جان کی اہمیت، افادیت اور علمیت کے اوپر پورا لیکچر عنایت فرمایا تھا۔ ویسے آپ کی وہ منجی ٹھوکتا ہے نا، اللہ کی قسم جنرل قمر باجوہ صاحب، روح میں تراوٹ اترتی ہے، دل میں سکون اترتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی اہمیت، افادیت اور علمیت کے بارے میں جنرل قمر جاوید باجوہ پورے ملک سے صحافیوں کو اکٹھا کر کے لیکچر دیا کرتا تھا، اور وہ توبہ کرتے باہر نکلتے تھے یار۔ یہ اپنا کیا نام ہے، سلیم صافی اور حامد میر تو ویسے ہی راندہ درگاہ تھے نا، ان کے تو منہ سے کوئی فکرہ نکل جائے تو باجوہ صاحب پڑ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی لوگ جو تھے وہ اگر کوئی گستاخی کی گنجائش نکل آتی، مطلب کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا نا کہ اس کو نہیں یہ نہیں بچے گا، اپنا کیا نام ہے اس کا، میر شکیل الرحمان کے بارے میں پبلکلی نہیں، وہاں پہ اس میٹنگ کے اندر کہا کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ ریاست کے خلاف ہے۔ یعنی یہ وہی والا ہوا نا، غداری کا فتویٰ لگا کے میر شکیل الرحمان کو رگڑا تھا۔ تو خیر وہ میرا مطلب ہے کہ سر سکون بڑا آ رہا ہے آج کل روح نو، جب وہ صدیق جان جیسے چمونہ جات، یہ مخدوم شہاب الدین ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سعید قاضی ہو گیا، سیمی ابراہم ہو گیا، سر جب آپ کی وہ کوٹ لگاتے ہیں نا، سوشل میڈیا ہی کوٹ، اور آپ کی آئی تئی پھیرتے ہیں، خاک سار کی وہ کیا کہتے ہیں، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی۔ ویسے پرین شاکر نے تو کہا ہوا کہ روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، سر روح تک اترتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو اس موسم بہار میں کچھ ہنسنے کا موقع فراہم کرنا تھا، ہمیں بھی تو کوئی ہنسنے کا موقع دینا تھا، خوش ہونے کا، یہ اس کے کام ہے نا سر۔ لیکن یہ ہو گیا، اس کے بعد یہ عمران ریاض خان ہو گیا، یہ سارے سر آپ کے پالتو رہے ہیں، آپ کے پوڈل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے کہاں سے فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچایا، اور کس طرح ان کے اوپر قومی خزانے سے آپ نے پیسہ خرچ کیا، ان کے یوٹیوب چینل پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی ہدایت کے تحت ہوا۔ سر جب وہ اب آپ کی ریڑھ لگاتے ہیں نا، اللہ کی قسم ترس بھی آتا ہے آپ کے اوپر، دل کرتا ہے یار یہ ان کے کور کے اندر پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، پاکستان کو گالی بک رہے ہیں، بڑا دل کو اندر سے ہوتا ہے کہ کیا جائے۔ پھر کچھ کرنے جو گا تو آپ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہوا، پھر کچھ کر نہیں سکتے ہم، تو پھر سکون سے یہ سکون کر لیتے ہیں کہ یار ان کے ہاتھوں کے پالے ہوئے ہیں تو اچھا ہے، یہ ان کی ریڑھ لگاتے ہیں تو باجوہ صاحب سکون تے مزہ تے آ رہا ہونا، ٹھاکر کی طرح مزہ دے آ رہا ہونا۔ تو خیر جناب، یہ جو تھا، یہ میں نے کہا کہ دونوں میدان میں ہیں، اور دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے دونوں سچ بول رہے ہیں۔ باجوہ میں نے جو پہلے بات کہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میری بات کا جواب ہے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ چونکہ یہ پروجیکٹ عمران احمد خان 10 سالہ تھا، اور پتہ تھا کہ عمران احمد خان نیازی کی بہت ساری ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں، تو لہٰذا عدلیہ کے ذریعے اہتمام کروایا گیا کہ کسی بھی شخص کی طرف سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو جو ہے وہ کسی بھی عدالت میں ثبوت کے طور پہ پیش نہیں کی جا سکتی، یا کم از کم اس کی تشریح یوں کی گئی، کیونکہ اگر وہ عدالت میں ثبوت ہوگی تو پھر عمران احمد خان نیازی تو پھر صادق اور امین نہ 62-63 کے تحت، تو وہ جناب انہوں نے اہتمام کروا لیا تھا۔ اب وہی اہتمام آگے آ گیا، اور پھر ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ اجازت کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے کرے گا تو ریکارڈنگ کرنے والا جو ہے نا وہ تر لیا جائے گا۔ اب باجوہ صاحب، میں نے کہا کہ باجوہ صاحب اگر آپ یہ ویڈیو پیش کریں گے اپنے ادارے کی طرف سے تو ادارے کو رگڑوا دیں گے نا آپ، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کیوں ریکارڈ کی؟ جی میں نے چیف تھا، میں نے حکم کیا ریکارڈنگ ہو جائے، آ جائے سر آ جائے
قانون کی زد میں آ جائے. اگرچہ کسی قانون کی اوقات نہیں ہے لیکن زد میں تو آتا ہے نا. تو پھر اس کا جواب آیا کہ میں نے خود ریکارڈ کی تھی, یہ جب میرے پاس آتا تھا تو مجھے اس وقت ہی اس پہ شک تھا تو پھر میں نے ریکارڈ کر لیا تھا. ایک بات میں نے عرض کی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ باجوہ صاحب جو ہیں یہ ان کو چاہیے کہ مطلب احباب کو چاہیے ان کے احباب کو کہ ان کے منہ کے اوپر چھکو چڑھا دیں. انہیں بولنے کی بہت عادت ہے. یہ پائیا 8-8 گھنٹے تقریر کرتا رہا جی, انہوں اتنا منہ دی سمجھ تو سی گئے میں کی کہنے لگا تھا. ان کو اتنا بولنے کی بیماری ہے, مالی خولیا ہی کہہ لو, ٹھیک ہے. مالی خولیا میں تو ہوتا نا بندہ پاگل پنے میں بولتا رہتا ہے, تو ان کو بھی مالی خولیا ہی سمجھے آپ. بولی ہی جاندہ ہے بابا, بولی ہی جاندہ ہے بابا, بولی ہی جاندہ ہے بابا. بس کر دے ہوں گے آج قوم دی جان چڑھتے. ابھی بھی اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چین نہیں آ رہا. کبھی کسی کے کان میں جا کے قصوصیں چھوڑ رہا ہے, کبھی کسی کے کان میں جا کے قصوصیں چھوڑ رہا ہے. اب برداشت کرنے کے دن ہے باجوہ صاحب, اب آپ کے برداشت کرنے کے دن ہیں. اب برداشت فرمائیے. اگلوں نے باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ لپیٹ لپوٹ کے گکھڑ منڈی دوبارہ روانہ کر دیا ہے کہ جناب وہ اس کی آبائی جگہ ہے, اس کو وہاں پہ دفنا دیا جائے. آپ کا باجوہ ڈاکٹرائن دفنا دیا گیا ہے آپ کے ادارے سابقہ ادارے کی طرف سے. اس لیے آپ بھی بولنا بند کر دیجئے. آپ بولنا بند کریں گے تو عمران احمد خان نیازی پی ڈی ایم کے ساتھ انگیج ہوں گے. آپ بولنا بند فرمائیں گے تو عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ حافظ عاصم منیر شاہ صاحب والے بم کو لات ماریں گے. تو میری دعا ہے کہ کل کے لات مارتے وہ آج لات مارے, اور پھر حافظ صاحب جانن تو عمران خان جانن. حاف نے تو پھر وڈی پیپسی ہے, وڈا چپس دا پیکٹ, اپنا مکئی کے پھلے وڈے وڈے, ٹھیک ہے, ان کے جارز جو ہیں وہ رکھ لینے سامنے اور ٹانگ پہ ٹانگ ٹار کے ہم نے پھر یہ تماشا دیکھنا ہے. تو ہمیں بھی تماشا دیکھنے دیں یار. آپ نے اپنے ساتھ اس کو انگیج کر لیا ہے, آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ کے اندر کتنا بڑا لیتھل ویپن سوشل میڈیا کی شکل میں تیار کر کے دیا ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ آپ کے اپنے کولیگ آپ کی گھٹیا آڈیو اور ویڈیو بنا کے عمران احمد خان نیازی کی محبت میں جا کے اس کو ڈیلیور کرتے رہیں. اگر ہمیں یہ پتہ ہے تو آپ تو ہم سے زیادہ آگاہ آدمی ہے نا, آپ کو تو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. تو جب دشمن کے ہاتھ میں اتنے ہتھیار ہوں تو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی, یا پھر اپنے ہتھیار منگوا لیے جائیں, پیچھے سے سپلائی منگوا لی جائے اور اس کا ایمونیشن بھی پورا منگوا لیا جائے. جب تک دشمن کے پاس جو ہتھیار ہے, سر یہ جنگی حکمت عملی ہے, اس کا آپ انکاؤنٹر یا کاؤنٹر یہ نہیں لے لیتے, آپ اس وقت تک جنگ نہیں چھیڑتے. ہاں انگیج کریں دشمن کو تھوڑی دیر کے لیے مذاکرات کے اندر, تاکہ اتنی دیر میں آپ کی سپلائی لائن آ جائے. اور اگر سپلائی لائن کا کوئی امکان نہیں ہے اور آپ ابنڈن کیے جا چکے ہیں تو اللہ کا نام جے مل ملا کے سارے لوگ باجوہ صاحب دے منہ تے چھکو چڑھا دیو, یہ چپ کر جائے بابا. تو عمران خان جو ہے وہ کل کا پھنستا آج پھنس جائے گا. میری بات جو ہے اگر کسی کے صاحب کے بس میں ہو تو باجوہ صاحب تک پہنچا دے, ساتھ میں ہاتھ جوڑیں کہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر کے بھی دیکھ لیں. آپ نے 6 سال مسلسل بولا ہے اور بولتے گئے ہیں بے تکان بولتے گئے ہیں. ملک قوم کا مفاد, پاکستان کی پالیسی, خارجہ پالیسی, معاشی پالیسی, ہر چیز کے اوپر آپ بے تکان بولے ہیں. چپ کر کے بھی تجربہ کر کے بھی ہو سکتا چپ کرنے دے زیادہ فوائد نکلا, ٹھیک ہے. بہرحال جس کے لیے میں نے ولاگ شروع کیا تھا وہ بات زیر بحث نہ آ سکی اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.